تو یہ دعائیں عجیب و غریب ہیں، انسان کی زندگی میں ناممکن کو دعا ممکن بنا دیتی ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں صدقہ دے کے دعا مانگو، دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اور جب صدقہ آپ دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ صدقہ جو پیسے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ہو، وہ آپ سے کچھ کہہ کے جاتا ہے. سننا چاہیں گے کیا کہتا ہے؟ تو آپ معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ صدقہ نکالتے ہیں نا، تو صدقہ کہتا ہے تیرا شکریہ، میں حقیر تھا تو نے عزت دے دی، میں فنا ہونے والا تھا تو نے مجھے بقا دے دی، میں دنیا کا تھا کیونکہ دولت دنیا کی ہے، تو نے مجھے اللہ کا بنا دیا. کہ جب دولت یہ انسان صدقہ نکالتا ہے نا، تو کئی چیزیں کہا مجھ میں کوئی برکت نہیں تھی، تو نے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے مجھ میں برکت دے دی. مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، جب راہ خدا میں کچھ دو، جتنا دے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ دے دو. مولا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دے دو، راہ خدا میں جب دو تو زیادہ دے دو. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ تم جس کسی کو بھی دے رہے ہو وہ دنیا میں لیے پھر رہا ہے تمہارا، آخرت میں تمہیں ملے گا. میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. بھائی آپ لوگوں کا حسن سماعت بہت بلند ہے، تو مجھے کئی شہروں سے لوگ کہتے ہیں مولانا کئی مرتبہ ہمیں جملہ سوچنا پڑتا ہے، کراچی والے جملہ مکمل ہونے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اب میں ایک جملے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دو افراد سفر میں ہیں، مثال کے طور پہ ہوائی جہاز کا سفر ہے، کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں. تو ایک صاحب کہتے ہیں مولانا جتنا سامان دینا چاہے مجھے دے دیجئے، اسلام آباد پہنچ کے آپ کو واپس کر دوں گا. اب انسان کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ سامان اسے پکڑا دے، نہ مجھے سامان اٹھانا پڑے گا، نہ یہ ساری زحمتیں، اسلام آباد پہنچ کے مجھے ہی سامان مل جائے گا. مولا فرما رہے ہیں جو راہ خدا میں دیتے ہو وہ ختم نہیں ہوتا، تمہارا ہی رہتا ہے. جن کو دے دیتے ہو وہ دنیا میں اٹھائے پھر رہے ہیں، آخرت میں تمہیں ہی پلٹ کے آ جائے گا. آپ نے غور فرمایا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی مانگو تو راہ خدا میں کچھ دو. تو عزیزان گرامی، ہمارا تو یہی حال ہے نا، دیوار آ جائے، عربی میں کہتے ہیں حائل، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حائل. تو اب یہ عربی کا لفظ ہے، حائل اگر آ جائے تو جماعت ٹوٹ جاتی ہے. حائل ہونا، مردوں کی جماعت ٹوٹ جاتی ہے، خواتین کا پھر بھی اتصال ہو جاتا. تو حائل نہیں ہونا چاہیے. ہم حائل کے پار نہیں دیکھ پاتے، یہ دیوار حائل ہے، مجھے دیوار کے پیچھے کا کچھ نہیں پتا، خود بتا رہا ہوں. ہم حائل کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے، کہیں پہ بھی کوئی چیز حائل آ جائے، حتیٰ دیوار نہ ہو، پردہ ہو، حائل کے پیچھے نظر نہیں آتا. حائل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں حائل کے پیچھے نظر نہ آئے. ایک اور جملہ، نام نہ کہلوائیے گا، خدا را پہنچ جائیے گا. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے. ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کو دیکھے اور کہیں جندب اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے 10,000 افراد کا. کہ مولا کون لوگ ہیں؟ کہ خوارج. کہ جندب خوارج کا ایک بہت بڑا اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے. جب وہ آئیں گے نا اتنے پہر پہ پہنچیں گے، گھڑیاں نہیں تھیں. مولا نے کہا اتنے پہر پہ پہنچیں گے، جندب میرے قتل کے لیے آئیں گے، ان کے 7 افراد سے زیادہ بچیں گے نہیں، میرے 7 سے زیادہ مریں گے نہیں. کہ جندب جنگ دکھاؤں گا، ان تمام خوارج کو مار دوں گا، صرف 7 افراد بچیں گے، بھاگ جائیں گے، باقی سارے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے. تو جناب امیر صحرا میں بیٹھے ہیں، لشکر سارا خیموں کے اندر ہے، جناب جندب پاس میں بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں زمین پہ چیونٹیاں ہیں. مولا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو جندب؟ کہا مولا یہ دیکھ رہا تھا کتنی کثیر تعداد میں چیونٹیاں، اور یہ سوچ رہا تھا کوئی ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہو. مولا نے فرمایا جندب آپ کا مولا نہ صرف تعداد جانتا، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ. اور فرما رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، واسطہ کسی ایسے کا دیں دعا میں کہ جس کے وسیلے سے، جس کے صدقے میں دعا قبول ہو جائے.